اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھیں محمد۔ حضرت اعلیٰ نے امام ایصال ثواب کی مجلس، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اور ایصال ثواب ایک تحفہ جو ہم اپنے مرحومین کو دیتے ہیں، اور میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور سورہ رحمان کی یہ مختصر سی آیت سے کیا۔ اس آیت پہ میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، لیکن آج اس چہلم کی مجلس میں کہ اس میں اللہ یہ کہہ رہا کہ جو سورہ رحمان کے نام سے مشہور ہے، جس میں مکمل احسانات کا ذکر تو نہیں کیا اللہ نے، اس لیے کہ اس کے احسانات کا تو کوئی شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو احسان اللہ ہمارے اوپر کرتا ہے، کرتا نہیں کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ اگر اللہ رحم کو اپنی ذات پہ واجب نہیں کرتا تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف اس کا کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ کم از کم روزانہ اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا، ڈبل کر دیتا۔ ارے وہ تو اتنا کریم ہے، شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتوں کو دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہی دینا ہے اور بندے کا کام مانگنا ہے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جب وہ مانگتا ہے اس سے، اور جتنا مانگو گے اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ نہیں، دنیا والوں سے مت مانگو، بندوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو، اپنے بھائیوں سے مت مانگو، مومنین کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اگر تم بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری عزت جائے گی، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی۔ نہیں، اور شیعہ کو تو کبھی ایسا رہنا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ علی کا چاہنے والا ایسا، علی کا چاہنے والا ایسا، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ جو سیٹسفیکشن دینے میں ہے نا، وہ لینے میں نہیں۔ دعا یہ کرو کہ ہمیشہ اللہ دے دے کہ میں اس کی خدمت کرتے رہوں، اس کے بندوں کی۔ اس کے لیے روزانہ اٹھ کے شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا رکھا۔ یہ شکر کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ اس سے پوچھو جو بیمار تھا، اس سے پوچھو کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کتنے بائی برتھ ایسے ہوں گے کہ جو پرابلم میں، ہم کو اللہ نے بالکل صحیح اور پرفیکٹ پیدا کیا رکھا، اسی لیے کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا کیا نعمتیں اس کی تھی جو مسلسل دے رہا ہے۔ تو کہا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا۔ اس کے بعد کہا فوراً شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کر دیا۔ دوستو ایک بات بولوں روک کے، آپ نے بڑی آرام سے سنا۔ امت محمدی میں پیدا جو اللہ نے کیا، اگر یہی ہم کو، اگر وہ نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ عیسائی پیدا ہوتے، یا یہودی پیدا ہوتے، یا نو نبی کی امت میں پیدا ہوتے، پیدا ہی آنا، دنیا میں آنا تھا نا، وہ کبھی بھی لا سکتا تھا۔
تو پتہ نہیں کہ کشتی میں ہوتے یا ڈوب جاتے، فرعون کے ساتھ ہوتے یا موسیٰ کے ساتھ ہوتے، وی ڈونٹ نو۔ سب سے بڑا شکر جو آپ کو کرنا ہے امت محمدی میں پیدا ہونے کا، وہ یہ کہ امت محمدی میں پیدا ہونے کی جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ اہل بیت کی محبت ملی۔ علی کی ولایت آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو تمہاری زبان ہے اس میں بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ وی ڈونٹ سے تھینک یو۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہے کہ وی ڈونٹ سے۔ کون اٹھ کے بولتا ہے اللہ کو صبح میں یوتھ کا بول رہا، وی ڈونٹ سے۔ کون بولے شکر ہو، وہ بھی یہ شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، عابد الرحمی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا۔ اور یہ حدیث امام علی سے آئی ہمارے پاس، مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے اس میں یہ پوری نعمتوں کا شکر موجود ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا، عابد الرحمی نہیں بول رہا۔ رسول جملے کیا ہے؟ اللہ کا رسول بول رہا کہ یا علی۔ اچھا ایک بات پہلے کلیئر کر دوں کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ امام علی کو نہیں معلوم تھا۔ مولا علی کو اللہ کا رسول یہ کہے کہ یا علی، اگر روزانہ صبح اٹھ کے کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا ان نعمتوں کو لے نہ لے، کھینچ نہ لے۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ صبح اٹھ کے اپنی زبان میں بولو، آپ بول کے دیکھیں، یو جسٹ سے اینڈ سی دا ریزلٹ، وہ دن تمہارا کیسے گزرتا ہے۔ اچھا اب یہ نہیں کہ کل تک کا آپ انتظار کریں گے اور شکر ادا کریں گے، یہ نہیں کرنا۔ آپ شکر ابھی بھی ادا کر سکتے۔ آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں آپ بول سکتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کر دیا۔ تیسرا شکر، غور سے سنو، تیسرا شکر کیا ہے صبح اٹھ کے بولنے کا کہ اللہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی۔ یہ جملے اللہ کے رسول کے دہن مبارک سے نکلے، امام علی کو بتایا، امام علی نے ہم کو بتایا۔ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ آپ شکر کریں، اردو میں بولے، آپ بول کے دیکھیں، میں I'm telling you just try and see۔ ٹرائی تو کرو۔ کیا ہے شکر؟ غور سے سنو، صبح اٹھ کے بستر سے جب اٹھو نا، یہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو لکھنؤ میں صرف پیسے والے زندہ رہتے۔ نہیں، میں تو لکھنؤ میں پڑھا اس لیے لکھنؤ بول رہا۔ اگر if we don't say thank you، دوستوں ہم کیا کرتے؟ بچوں کو کیا سکھاتے؟ کیا سکھاتے بچوں کو؟ کہ یار اگر کوئی گلاس آف واٹر، پانی کا گلاس دے تم کو، چائے دے، کوئی چیز دے، بچوں کو یہی بولتے کہ جب دے کوئی تم کو تو فوراً بولو تھینک یو۔ نہیں سکھاتے بچوں کو۔ اور اگر بچہ نہیں بولے گا تو بزرگ بولتے یار یہ عجیب لڑکا ہے، ہم دے رہے اور کچھ لے رہا لیکن بول رہا نہیں تھینک یو۔ بندوں کو تھینک یو بولنے سے پہلے اس کو تھینک یو بولو۔ تھینک یو بولو گے نا اللہ کو، اللہ تمہاری نعمتوں کا ایسا بڑھا گیا، گراف تمہارا ایسا بڑھے گا، ایسا بڑھے گا۔ کیا شکر ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھ۔ دوستو یقین کرو، آپ اگر یہ دعا مانگی نا، یہ شکر ادا کیا نا، کبھی انسان کتنے بھی آبسٹیکلز ہوں آپ کی لائف میں رزق کے لیے، میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں اس لیے کہ آئی تھنک اس ایریے میں پہلی مرتبہ آیا، اس بستی میں، تو 2-3 باتیں بول کے جاؤں گا۔ رزق کا بندش جو ہے، رزق کی رکاوٹ جو ہے، جو آبسٹیکلز، جو ہرڈلز ہیں آپ کے، وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کے اگر یہ شکر ادا کرے
کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور رزق کے لیے واسطہ دو امام محمد تقی جواد کا، حلال رزق کے لیے نوے امام کا واسطہ، اس لیے کہ اس امام کا لقب ہے جواد، نام محمد ہے، ٹائٹل ہے جواد۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، جو اللہ کی صفت ہے وہ اس امام کی صفت ہے۔ ویسے ہر امام دیتا ہے، اللہ کا رسول یہ بولتے کہ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے کہ مثال دے رہا، میں مثال دے رہا کہ لکھنؤ میں آپ 10,000 آپ کی ارننگ سے منتھلی 10,000 کماتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 1,00,000 کی برکت ہو، 1,00,000 روپے میں جو برکت وہ برکت ہو 10,000 میں، مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر روزانہ صبح میں اٹھ کے 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اگر کوئی 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ رزق میں ایسی برکت عطا کرتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی، کہ الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدی ولم یجعل رزق فی ایدی الناس۔ بس ایک آخری شکر بتاتا ہوں، یہ بھی عجیب شکر ہے دوست، کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس۔ غور سے سنیں، ایک عجیب شکر ہے۔ کیا ہے؟ صبح اٹھ کے یہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ ارے دوستو کتنا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کا نام جو ستارو ہے نا، یا ستار، ستار العیوب ہے، ستار 18 مرتبہ صبح اٹھ کے لو، روز 18 ٹائمز بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو۔ لیکن صرف بولنے سے نہیں ہوتا، میں بول رہا یا ستارو، اللہ تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لیکن میں گھر سے باہر نکلا اور پورے معاشرے کے گناہوں کو اوپن کر دوں، کیا بول رہا یار میں؟ سب سے پہلے تم کیا کر رہے؟ تم اگر کسی مومن کے گناہ پہ پردہ ڈال رہے تو اللہ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالے گا۔ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کرو۔ صرف ستاروں پڑھنے سے پردہ نہیں آتا، اللہ یہ بولتا ہے کہ پہلے تم بھی تو کچھ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے واٹس ایپ کو چیک کرو، یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے میسیج کو چیک کرو، یہ نہیں کہ صبح ٹیلی فون کھولو یا کمپیوٹر کھولو تو فیس بک پہ جا کے یہ چیک کرو کہ کس کی نیوز آئی ہے کہ میں فوراً لکھنؤ میں پھیلا دوں۔ نہیں، آپ نہیں کرتے، پھر بھی بول رہا۔ یہ عموماً یا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن لکھنؤ کی عورتوں کی نہیں ہے، پھر بول رہا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کوئی بھی کر سکتا۔ فرسٹ چیک یور سیلف، واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ۔ اگر میں کر رہا لوگوں کے گناہوں کو اوپن کروں اور یہ ایکسپیکٹ کروں کہ اللہ میں اور پوری دن بھر یا ستاروں پڑھوں، یا ستاروں، اللہ کا یہ عجیب نام ہے۔ یہ نام اگر کوئی پڑھتا رہے تو اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ اگر میں لوگوں کے گناہوں کو اوپن کری، بیماری ڈیزیز ہے، یہ سب سے زیادہ پرابلم کرے گی مرنے کے بعد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، سب سے زیادہ تم کو جو پرابلم کرے گی مرنے کے بعد، جو تم دوسروں کے گناہوں کو اوپن کرتے ہو، نیچے لحد کے اندر سب سے بڑا پرابلم تم کو یہ آنے والا ہے۔ اس لیے کہ وہاں پہ کیا حال، کس حالت میں مردہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ وی ڈونٹ نو کہ ہمارا باپ کس حالت میں، ہماری ماں کس حالت میں، ہمارا بھائی کس حالت میں، ہماری بہن کس حالت میں، کسی کو پتا ہے؟ کوئی بول سکتا کہ میں نے باپ کو دفن کیا، وہ کس حالت میں میرا باپ؟ وی ڈونٹ نو۔ میرے مولا کا عجیب جملہ ہے دوستوں، یہاں یہ مولا علی بولتے ہیں، میرا مولا بولتا ہے۔ میرا مولا کیا بولتا؟ میرا مولا بولتا، پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لمحے سے، اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے باہر آ جائے گا۔ تم نیچے سے پکارو گے، تم نیچے سے آواز دو گے اور بولو گے کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے مت جا، بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا۔
اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں یار، اندازہ لگائیں، یہ نارتھ انڈیا میں پورا یو پی بہار میں ایک بہت اچھا جملہ استعمال کرتے، ساؤتھ انڈیا میں یا ویسٹ انڈیا میں یہ جملہ نہیں بولتے، پورے ساؤتھ میں حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، مدراس ہو، جو ایریا جو ہے یا بامبے کا یا گجرات کے اس ایریا میں یہ جملہ نہیں بولتے، یہ صرف لکھنؤ میں یو پی میں بولتے اور بہار میں بولتے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب سے میں یہاں ریگولر آنے لگا۔ کون سا جملہ؟ ایک لمحہ پہلے تک، میں اپنی مثال دے رہا، کوئی انسان بیمار ہے، ایک لمحہ پہلے تک نام لیتے، چلو میں اپنا نام لیتا عابد بلرامی، ایک دفعہ روح نکلی، اب کوئی عابد بلرامی نہیں بولتا، اب بولتا یہ مٹھی، مٹھی کب اٹھے گی؟ ایک لمحے میں بدل گیا نام، فوراً بولتا کہ مٹھی کب اٹھے گی، تو پتا چلا اب آپ دیکھو یہ تو تمہاری ویلیو ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ لکھنؤ والے تو آرام سے سمجھے یہ بات۔ ابھی مجھے کہا گیا، کسی کا ذکر ہو رہا تھا، کہا ان کی مٹھی وہاں گئی تھی۔ What do you mean مٹھی؟ What do you mean؟ بابا ان کا کچھ نام تھا۔ میں کیا بول رہا تھا؟ ان کا کچھ نام تھا، پوری زندگی تم نے ان کا نام لیا، اب چند لمحوں میں مٹھی ہو گئی، تو پتا چلا کہ تمہاری ویلیو اتنی ہے کہ جب تک روح رہے گی نام لیا جائے گا۔ ایون بیٹا باپ کو ڈیڈ یا باپ نہیں بول رہا مٹھی۔ یہ تو اب تمہاری حقیقت ہے دوستو، سمجھ رہے یہ بات کہ کتنی عبرت ہے۔ ہم سوچ رہے کہ ہم مٹھی کب بننے والے، کسی کو پتا ہے؟ کوئی بول سکتا کہ میں مٹھی کب بننے والا ہوں؟ ہم یہ سمجھ رہے پورا لکھنؤ بن جائے گا مٹھی، میں نہیں، میں نے تو لکھوا لیا، میں تو 200-300 سال زندہ رہوں گا۔ یہی جملہ مولا علی بول رہے۔ مولا علی بولتے ہیں کہ جب علی تمہارے اعمال نامے کو دیکھتا ہے تو علی کو یقین ہی نہیں آتا کہ کبھی تمہیں بھی موت آئے گی، اس لیے کہ اتنی غفلت میں تم زندگی گزار رہے، اتنے اگنورنس میں زندگی گزار رہے کہ تم کو فکر ہی نہیں ہے۔ میں آج کی زبان میں بولوں کہ تم مٹھی بننے والے کب ہو، تم کو فکر ہی نہیں، نہ عورت کو ہے، نہ مرد کو ہے، نہ لڑکے کو، نہ لڑکی کو۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں۔ جوان ہے اس کو بھی آ سکتی، بزرگ ہے اس کو بھی آ سکتی، کبھی بھی آئے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف، ہم کو تیار رہنا ہے۔ کس لیے تیار رہنا ہے؟ کہ جب بنیں گے مٹھی، جب جائیں گے نیچے۔ اب آپ مجھے یہ بولے کہ کتنا ہی پیسے والا، کتنا ہی بڑا دولت مند، کتنے ہی بڑے ملینر ہو، جاتا کہاں ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ بڑے بنگلے بنا لیے، کیا بنگلوں میں دفن ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر ہوتا ہے یا؟ ارے کیا بول رہا یار میں؟ اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں لکھنؤ میں، کسی ایک بنگلے میں دفن ہو جائے چھت کے اوپر، روف گارڈن پہ، ہی کین ڈو اٹ، پیسہ ہے اس کے پاس۔ میں اپنا ایک قصہ سناتا آپ کو، ایک عجیب قصہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ 9/11 ہوا تھا امریکہ میں 2002 میں، 2003 میں نیو یارک میں جو 2 ٹاورز گرے تھے۔ آج سے 6 یا 7 سال پہلے میں رمضان پڑھ رہا تھا نیو یارک میں، خوئی سینٹر میں، نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر ہے، جو مین کوئنس ایک ایریا ہے، جو مین روڈ JFK ایئرپورٹ سے راستے پہ یہ امام بارگاہ ہے، آغا خوئی کے نام سے۔ یہ 80s میں بنا یہ امام بارگاہ، ملینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، اب تو بن بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا امام بارگاہ۔ وہاں 4 زبانوں میں ایک وقت میں مجلس ہوتی ہے اس امام بارگاہ میں، 4 بڑے بڑے ہال ہیں، 4 لینگویجز میں مجلس ہوتی ہے، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں اور اردو میں، ایک وقت۔ رمضان میں
محرم میں 4 ذاکر ایک وقت میں پڑھتے، ڈیفرنٹ ہالس میں. ایرانی لوگ ایک ہال میں چلے آتے، عربی ایک ہال میں چلے آتا، جو انگلش سمجھتے انگلش مجلس اس میں، اور اردو اسپیکنگ کا سب سے بڑا ہال ہے وہاں پہ، الخوئی سینٹر نیو یارک. تو وہاں پہ میرا رمضان میں مجلسیں چل رہی تھیں. پہلی رمضان سے 15 رمضان میں نے ان کو ٹائم دیا تھا. غور سے سنو، کچھ دن گزرنے کے بعد رمضان کے، ایک مومن نے، بہت پیسے والا نیو یارک کا دولت مند، کہا مولانا میرے پاس افطار پہ آئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا، ان کے ساتھ گیا. اسی جگہ پہ جہاں یہ 2 ٹاور گرے وہاں پہ ایک بلڈنگ آج بھی، جو 80 یا 70 سٹوری بلڈنگ ہے، 70 مالہ بلڈنگ. اور اسی بلڈنگ میں 65ویں مالے پہ 65 فلور کے اوپر اس کا فلیٹ تھا. 65 فلور، 65واں مالہ. مجھے لے کے گیا، 2 منٹ میں تیز لفٹ میں ہم اوپر چلے گئے 65 فلور کے اوپر. انٹر ہوئے اس کے فلیٹ میں. اس نے کہا مولانا دیکھو میرا گھر، یہ میرا ڈرائنگ روم، یہ میرا ڈائننگ، یہ میرا بیڈ روم، یہ میرا سٹنگ. تو میں نے کہا یار اتنی اوپر کیوں آئے تم؟ دیکھیے میں بھی جب جاتا ہوں نا تو کسی کے بھی گھر کو تو 1000 چیزیں سوچتا ہوں. میں نے کہا یار اتنی اوپر کیوں ہے؟ یہی فلیٹ اگر تم فرسٹ فلور پہ لیتے یا سیکنڈ فلور پہ لیتے تو کتنے میں ملتا، اور یہ 65 فلور پہ آئے تو کتنے میں ملا؟ تو اس نے کہا ارے مولانا پہلے دوسرے مالے پہ ہوتا تو $1,00,000 میں مل جاتا، $2,00,000 میں مل جاتا. 65ویں مالے پہ آیا تو میں $1 ملین میں نے پے کیا، 1 ملین میں نے پے کیا جسٹ ٹو گیٹ اپ. میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ سیم فلیٹ دوسرے مالے پہ یا پہلے مالے پہ، 65ویں مالے پہ تم کو کیا فائدہ ہوا؟ پیسے والا ہے نا، مزاج، پیسے کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. ڈالر کا ایک مزاج ہے، روپے کا ایک مزاج ہے. کیا بول رہا ہوں، آپ کو کبھی سابقہ نہیں ہوا پیسے والوں سے؟ میں تو صبح شام ملتا ہوں. جتنا پیسہ آئے گا پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا. میں کیا بول گیا؟ لکھنؤ والے نہیں بول رہا، نہیں، زمین پہ نہیں چلتا، پھر وہ ہوا میں چلتا. ڈالر کا ایک مزاج، پاؤنڈ کا ایک مزاج، روپے کا ایک مزاج، کویتی دینار کا ایک مزاج. جیسے جیسے تمہارا گریڈ بڑھتا جائے گا نا، کپڑوں کا سٹائل بدلتا، بات کرنے کا طریقہ بدلتا، سلام لینے کا طریقہ بدلتا. سلام لینے کا، اس لیے کہ جتنا پیسہ آئے گا پھر ہاتھ وزن ہو گیا. اب کوئی سلام کرا تو ہاتھ نہیں اٹھتا، سر سے یوں کیا جاتا. اور جتنی دولت اتنی دفعہ اتنی آہستہ سر ہلے گا. کیا بول رہا ہوں دوستو؟ اس لیے کہ دولت مند ہے. کوئی غریب سلام کرے اس کو یوں پلٹ کر دیکھتا کہ اچھا تو بھی سلام کرنے لگا مجھے، جبکہ پتہ نہیں. اللہ نے اسی لیے ان پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے سلام میں اجر زیادہ رکھا، جواب میں اجر نہیں ہے، اس لیے کہ تم دیتے ہی نہیں جواب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بات کان سے کہاں نکل جائے گی، پھر پلٹ کے مجھے آنا ہے. بہرحال میں آپ کو جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں پورا بتا کے جاؤں گا. تو میں نے کہا کیوں لیا تم نے؟ $1 ملین پے کیا. اب آپ اس کا جواب سننا. پہلی رمضان سے 15 رمضان کی ایک سٹوری ہے، پھر 15 رمضان سے 30 رمضان کی ایک سٹوری ہے. یہ دونوں سٹوری کو ملا کے میں ایک کنکلوژن نہیں دوں گا آپ کو. اس نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں پہلے مالے پہ دوسرے مالے پہ، وہاں رہتا $2,00,000 میں فلیٹ تھا، یہ $1 ملین میں اسی لیے لیا. اب اس کا جملہ سنیں، اسی لیے لیا کہ میں سب سے اوپر ہوں، پورا نیو یارک شہر نیچے ہے. میں سب سے اوپر ہوں، نیو یارک نیچے، اور حقیقت میں تھا.
اتنی بلندی پہ کہ پورا شہر دیکھ لو آپ خوبصورت. کہا یہ بیوٹی میں سب سے اوپر ہوں. پھر بول رہا پورا شہر نیچے ہے. عزیزو 16 رمضان کو میں وہاں سے چلا, بامبے آیا. بامبے میں میرا یہ پورا 15 دن تک 27 رمضان تک 28 رمضان تک بامبے میں تھا. تو بامبے میں شب قدر کے بعد لوکھنڈ والا ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک برادر مومن نے کھانے پہ بلایا افطار پہ. ان کا فلیٹ تھا 23ویں مالے پہ 23rd فلور پہ. یہ مجھے لے کے گیا اور اسی سٹائل سے انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھو یہ میرا بیڈ روم, یہ میرا ڈرائنگ روم, یہ میرا ڈائننگ روم. میں نے بھی ان سے وہی پوچھا, ان کو نہیں معلوم میں پوچھ کے آ رہا. ہر یا امریکہ کا پیسے والا ہو یا انڈیا کا پیسے والا, دنیا کا پیسے والا مزاج ایک ہے. ارے کیا ہوگا, مزاج ایک ہے. اب سنو ان کے مزاج کیسے صحیح ہوتے ہیں ابھی. تو میں نے ان سے پوچھا ارے بابا آپ 23ویں مالے پہ کیوں گئے, یہی فلیٹ اگر تم فرسٹ فلور پہ لیتے. اس نے کہا مولانا میں نے ہر فلور کے لیے 1 لاکھ روپیہ ایکسٹرا دیا ہوں. 23 لاکھ ایکسٹرا دیا تو مجھے اوپر کا ملا, نیچے کا تو سستا مل جاتا. تو میں نے کہا لیکن کیوں آئے اوپر؟ تو اس نے کہا وہی جملہ کہ میں سب سے اوپر ہوں, پورا بامبے شہر نیچے ہے. آپ دیکھو پوری سٹی نیچے, میں سب سے اوپر ہوں. دوستو اس کے فوراً بعد میری مجلس تھی رمضان کی, تو میں نے ممبر پہ جا کے دونوں یہ واقعہ پڑھا. نیو یارک کے پیسے والے نے یہ جواب دیا کہ میں سب سے اوپر, پورا شہر نیچے. بامبے کے ایک دولت مند نے یہی کہا کہ میں سب سے اوپر اور میں شہر پورا نیچے. میں نے کہا اب جو میں بات کرنے جا رہا میں وہ 6 فیٹ کی نیچے کی بات کرنے جا رہا. میں نے کہا دنیا میں آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ اس نے کہا میں مر گیا, بیٹوں کو وصیت نہیں کی کہ مجھے 100 مالے پہ لے کے جا کے دفن کرنا. جانا نیچے ہے, کتنے ہی بلڈنگز بنا لو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لکھنؤ شہر میں سرفراز گنج ہے نا, یہ سرفراز گنج کا جو مین روڈ ہے یہ سامنے کی, وہاں پہ ایک بہت بڑا وائٹ ماربل کا بنگلہ تھا. آپ پوچھیں گے کہاں تھا, یہ مت پوچھو, میں مثال دے رہا ہوں. سرفراز گنج کے مین روڈ کے اوپر چورستے کے چوراہے پہ راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک بہت بڑا وائٹ ماربل کا بنگلہ بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, بورڈ لگا بہت بڑا, فار سیل, بکنے والا مکان ہے, فار سیل. جتنا بڑا فار سیل لکھا ہوا ہے اس سے بڑے لفظوں میں, فگرز میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹ اس کا 1 لاکھ روپیہ ہے. بس ہر آدمی چلتے چلتے دیکھتا ہے صرف 1 لاکھ روپیہ. سب رک گئے, لائن لگ گئی, پولیس آ گئی, سب کی نگاہ 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے کہ یہ تو میں بھی لے سکتا, یہ تو میں بھی لے سکتا. لیکن ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا جو بڑے فگر سے وہ دیکھ رہے تم, نیچے ایک چھوٹی سی لائن میں بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے کہ یہ بنگلہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا. کیا بول رہا یار میں, آہستہ تو مت سنو. بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا فار سیل, اور اس سے بڑا لفظ میں لکھا صرف 1 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ روپیز. ہر آدمی بول رہا میں کچھ بھی کروں گا, 1 لاکھ لوں گا, بنگلہ لے لوں گا. لیکن ایک چھوٹے سے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنگلہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا. تو جتنا مجمع ٹھہرا تھا سب چلا گیا. بولتے ہیں کہ یار 1 لاکھ روپے انویسٹ کیوں کرو, جب ٹوٹنے والا ہے تو انویسٹمنٹ کیوں.
ارے بابا سورہ رحمان روز پڑھتے ہو؟ اللہ کہہ رہا کل من علیہا فان. خاموش ہو گئے. اللہ کہہ رہا کہ یہ ہر چیز میں فنا کرنے والا ہوں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. مشہور سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا کہ ہر چیز میں فنا کر دوں گا. تو جب فنا کر دوں گا تو یہ بنگلوں پہ غرور کیسا؟ یہ بڑے بڑے بنگلے بنا کے کس چیز کا غرور کر رہے کہ یہ میرا ہے؟ ارے بابا کبھی بھی ٹوٹ جانے والا ہے. اللہ نے ڈیٹ نہیں لکھی، سورہ رحمان میں ڈیٹ نہیں بتائی. یہ کا اعلان کیا کہ کل من علیہا فان، ہر شے کو میں فنا کر دوں گا. کب کروں گا نہیں بتایا. تو عقل مند وہی ہے کہ اگر اوپر بنایا تو نیچے بھی بناؤ. اوپر کا گھر اسی وقت نیچے بنے گا، نیچے اسی وقت بنے گا جب تم حلال رزق سے بناؤ گے. خاموش ہو گئے. یہ مت بولو، سب بولو. رزق حلال نہیں ہوگا. لاکھوں روپیہ میں مثال ذرا برا نہیں ماننا، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، میں گلوبل میسیج دے رہا. رزق حلال نہیں ہوگا، لاکھوں روپے ڈونیشن دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اللہ کو یا مولا حسین کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں. 1 روپیہ دو لیکن رزق حلال کا دو. حلال رزق ہوگا تو نیچے بنے گا تمہارا گھر. دیکھیے بنانے والا اللہ. اللہ نے آسمان کے اوپر جنت میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کھولی ہے. نام نہیں پوچھنا مجلس کے بعد، میں سمجھانے کے لیے بول رہا، یوتھ کو سمجھانے کے لیے. بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی اللہ کی رکھی ہوئی ہے وہاں، بنی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد پورے لیبر بھی ہیں جو محلات بناتے ہیں جنت میں. اور وہ لیبر کوئی خاکی انسان نہیں ہے، پورے معصوم ملائکہ ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے وہاں بہترین پیلیسز بنائیں گے. آپ کتنے اعمال ایسے ہیں، جیسے ابھی آپ نے عرفے کا عمل کیا اور اب غدیر کا ایک عمل آ رہا. اب میں بات آئی ہے یہاں تک تو سن لو کہ عرفے میں یہ عمل، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جنت میں اتنے محل دے گا اتنے محل دے گا. تو محل دے گا کیسے؟ بنیں گا کون؟ بناتا کون ہے؟ بنانے والے ملائکہ ہیں. اب جیسا غدیر میں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں غدیر کے بعد مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نبی آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، پورے 1,24,000 جس میں میں بھی ہوں، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو کھانا پہ بلاؤ، کھانا کھلاؤ جو اجر ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بلا سکتے، آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کیسے بلائیں گے؟ وہ تو چلے گئے. تو کہا اگر تم یہ چاہتے کہ تم ایک کھانا کھلاؤ کسی نبی کو، ایک مومن کو کھلانے میں کتنا اجر ہے؟ ارے وہ تو ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلاؤ. دیکھیے میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو شام میں جا رہا، لکھنؤ سے شام میں میری فلائٹ ہے، I'm going. میں یہ بول رہا کہ اگر تم رزق کے پرابلم کو دور کرنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ آخرت میں تمہارے لیے وہاں پہ اللہ دسترخوان بچھائے، تو یہاں مومن کو بلاؤ اپنے دسترخوان پہ. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم بلا ہی نہیں سکتے جب تک کسی سے پرمیشن نہ لیں. مجھے نہیں معلوم کس کا سے پرمیشن. میں کیا بول گیا دوستو؟ جب تک میں پرمیشن نہ لوں I cannot call them. اور 1 سے 2 دفعہ اگر بلا لیا تو آئی بروز کھڑے ہو جاتے کہ what are you doing. میں اپنا ایکسپیرینس بول رہا ہوں کہ what are you doing. اور آج کل کسی کی ہمت ہے کہ وداؤٹ پرمیشن بلا لے.
ایسے خاتون سے شادی کیوں نہیں کرتے جو کنیز زہرا ہو؟ دولت کو دیکھ کر رشتہ مت بھیجو، تقوی کو دیکھ کے رشتہ بھیجو۔ سٹیٹس کو دیکھ کے رشتہ مت بھیجو۔ مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ تو امام علی نے دو جملے کہے۔ امام علی نے کہا کہ دو چیزیں کبھی بھی لڑکی میں نہیں دیکھنا۔ اچھا یہ وائس ورثہ ہے، لڑکوں کے لیے بھی وہی ہے۔ لڑکی نے پوچھا تو مولا نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا۔ دو چیزیں لڑکے میں دیکھنا یا دو چیزیں لڑکی میں دیکھنا۔ راوی نے پوچھا مولا کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا لڑکی میں؟ تو امام علی نے کہا کہ لڑکی میں دو چیزیں کبھی مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو اور اس کا حسن مت دیکھو۔ کتنی خاموش ہو گئے نا، راوی بھی ایسی خاموش ہوا تھا۔ اچھا یہ جو میں بول رہا ہوں ان کے لیے بول رہا جو بیچلر ہے، بہت دیر سے سمجھ رہے، جو بیچلر سے میں ان کے لیے بول رہا، those who are bachelors, those who are unmarried۔ کہا کہ دو چیزیں دیکھو، امام علی بولتے میں نہیں بول رہا۔ حسن کو مت دیکھو لڑکی میں اور پیسے کو مت دیکھو، دولت کو۔ تو راوی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا مولا حسن کو نہ دیکھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت حسین ہے تو اس سے نکاح مت کرو۔ امام علی یہ کہتے کہ کرائیٹیریا مت بناؤ کہ مجھے تو حسین چاہیے، اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کتنا کالا پیلا ہے۔ بیوی خوبصورت ہو، چیک یور سیلف۔ امام علی بولتے ہیں یہ دو چیزوں کو کبھی مت دیکھو، حسن کو مت دیکھو، پیسے کو مت دیکھو۔ راوی نے پوچھا کیوں؟ تو مولا کہتے کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے، آج حسین ہے کل نہیں رہے گی، 10 سال کے بعد جا کے دیکھو وہ حسن چلا گیا۔ آج کسی کے پاس پیسہ کل پیسہ نہیں رہے گا، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا ہے۔ پوچھا دیکھنا کیا ہے؟ کہ لڑکی میں نسلی طہارت دیکھو، تقوی دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نسلی طہارت دیکھو، تقوی دیکھو۔ یہ اگر ہے تو رزق میں برکت کیسے ہوتی؟ تو رسول نے کہا کہ 1,24,000 جس میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 313 رسول ہیں، سارے نبی، اگر ایک وقت میں تم 1,24,000 کو کھانے پہ بلاؤ، لنچ پہ بلاؤ مثال کی طور پہ، تو اللہ جو اجر دے گا اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کا، ایک مومن کو کھلانے میں اتنا اجر کہ اگر تم نے اتنے نبیوں کو کھلایا تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کے رزق کو کھول دے گا، جنت میں محلات دے گا، نیکیاں لکھے گا۔ تو کہا تم تیار ہو اس کے لیے؟ ہر مسلمان نے کہا ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ آپ جو بول رہی ہے تو سچ ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں آج کہ ہم 1,24,000 کو بلائیں، ہم صرف آپ کو بلا سکتے۔ اتنے لوگوں کو نہ اتنے بڑے گھر ہیں ہمارے، نہ اتنے بڑے گھر ہیں ہمارے کہ 1,24,000 کو بلائیں، نہ اتنے لوگوں کو کھانا ایک وقت میں ہم کھلا سکتے، نہ ہم ایفورٹ کر سکتے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، تو یہ اجر تو گیا۔ تو رسول نے کہا نہیں، اگر تم چاہتے کہ 1,24,000 نبیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤ، جو اجر تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے، تم یہ چاہتے کہ تمہیں ملے اور ملنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو، رزق کھلے، محلات بنے، تو ایک کام یہ کرو کہ 18 ذی الحجہ غدیر کے دن
کسی مومن کو بلا کر علی کے نام پہ کھلاؤ، ایک کھانا کھلاؤ۔ لکھنؤ میں میری خواہش ہے، جتنے یہاں ہیں مجھے سن رہے اس وقت، غدیر کے دن یا ناشتے پہ بلاؤ یا لنچ پہ بلاؤ، شرط یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ غریب کو کھلاؤ، اس لیے کہ علی کے سامنے ہم سب غریب ہیں، وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ رسول نے یہ شرط نہیں رکھی، یہ کنڈیشن نہیں رکھا، رسول نے یہ کہا کہ کسی مومن کو کھلاؤ۔ اس دن کوئی روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، روزہ تم رکھو، کھلاؤ مومن کو۔ اب آپ بولے اتنا ثواب اگر رکھا، ایک چیز یاد رکھو، میں بڑی اوپن ہو کے بول رہا یہ بات، کہ اگر تم نے غدیر میں کسی کو کھانا کھلایا تو سال بھر کا رزق کا ضامن امام علی ہو جاتا، میرا مولا تم کو رزق دے گا سال بھر، اور پتہ نہیں کتنے محلات ملائکہ تمہارے جنت میں تیار کرتے، کتنے پیلیسز مرنے کے بعد تم کو خسر ملتے، کتنے محلات تم کو برزخ میں ملتے۔ ایک دفعہ علی کو کھلانے، علی کے چاہنے والے کو کھلانے، مومن کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، امیر کو، یہ مت کرو کہ صرف ایک کو کھلاؤ۔ اور کیا کرو، بہترین اور طریقہ کیا، گھر میں کھلاتے گھر میں ضرور کھلاؤ، گھر پہ نہیں کھلا سکتے تو کیا کرو، مثال کی طور مجھے نہیں معلوم یہاں کیا سسٹم ہے، کھانا خرید دیا ہوٹل سے گھر میں، اس لیے کہ ہو سکتا وائف نہیں بنا سکے، ہو سکتا کوئی پرابلم ہو جائے، میں زیادہ اس پہ نہیں جاتا، تو کھانا باہر سے لے لو، بریانی، مثال کی طور پہ بریانی کا پیکٹ، لکھنؤ کا پلاؤ تو پلاؤ یہ، یا ٹنڈے کے کباب لے لیں، مجھے سب یاد ہے، نہیں ٹنڈے کے کباب اور روٹی لے لو یار، اس سے بڑے اچھا کیا، بہترین کباب آپ کے لکھنؤ کے، لو پیکٹ لو، بناؤ اور کسی غریب کو دے دو، کسی امام بارگاہ میں چلے جاؤ، کسی غریب کو دے، کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو۔ اچھا یہ نہیں کرنا کہ ٹنڈے کے پاس سے لیے اور پورے پہلے سرفراز گنج آئے اور سب کو بتا دو کہ میں دینے جا رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ سرفراز گنج کی ہر گلی میں گھوم رہے لے کے بھائی میں کھانا دینا یہاں پہ، نو، ایسا دو کہ دو تو اس کے پڑوس کو معلوم نہ ہو کہ تم نے کھانا دیا کسی غریب کو۔ عزت غریب کے رکھنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور دعا یہ کرنا کہ مولا اس کو قبول کر لو۔ اگر رسول نے، علی نے قبول کر لیا تو پتہ نہیں سال بھر کا رزق کھل گیا، 5 آدمی کو کھلاؤ، 10 آدمی کو کھلاؤ، جتنا افورڈ کر سکتے، لیکن اس دن ہر مومن ایک دوسرے کو کھلائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ عید ہی مومن کی ہے، ارے یار ہماری عید ہے، عید الاکبر ہے، میں غدیر نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا آپ کو ثواب کا طریقہ بتا رہا۔ یہ مثال کے طور پہ اس غدیر میں آپ نے کھلایا، ہم کو نہیں معلوم کہ آئندہ غدیر تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو کم از کم آپ اس غدیر میں کھلا کر اپنے اکاؤنٹ میں اتنا مال بھیج دیا کہ اب تم مرو تو کوئی فکر ہی نہیں، بیٹا لٹائے اور سیدھا امام کا کرم ہو جائے تمہارے اوپر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے بتایا گیا تھا 1 بجے اذان ہوتی، آئی ڈونٹ نو کہ 12:10 پہ ہوتی، تو بہرحال بہت اچھا ہوا، اذان ہو گئی، میں 12:30 تک مجلس ختم کر دوں گا۔ پتہ نہیں یہاں نماز ہوتی ہے با جماعت، کب ہوگی نماز؟ جماعت نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بہرحال نماز ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ آپ خالی امام علی کا یہ جملہ دیکھیں کہ جب جنگ صفین کی وہ آخری راتیں آ رہی تھیں اور زبردست جنگ، سب سے بڑی جنگ ہے اسلام کی، 6 مہینے 1 سال چلی ہے، جب وہ جنگ تیز ہو رہی تھی، بہت تیز ہو رہی تھی، مولا بھی جنگ لڑ رہے تھے، مالک اشتر بھی لڑ رہے، ہر طرف سے علی نے حملہ کروایا تھا، سامنے سے بھی حملے ہو رہے، علی کی فوج سے بھی حملہ ہو رہا۔ جب زبردست جنگ ہو رہی تھی، نماز کا وقت آیا تو امام علی نے کہا کہ جنگ کو روکو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔
تو امام علی کے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا اتنی تیز جنگ ہو رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو روکو، نماز پڑھنا ہے۔ مولا نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے، کیسا روکے جنگ؟ تو امام علی نے پلٹ کے کہا اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا ہوں۔ نماز از سو امپورٹنٹ۔ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ علی والا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ معراج مومن ہے، صلاۃ معراج مومن۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، سبھی نماز پڑھتا، لیکن نماز کی امپورٹنس پتہ چلے، ہم کو معلوم ہو کہ واٹ از نماز۔ اللہ کے رسول نے ملک الموت سے پوچھا، مسلمانوں سے پوچھا، کیا تم ملک الموت سے دوستی کرو گے؟ فرینڈشپ کرو گے ملک الموت سے؟ تو پورے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی ملک سے دوستی کرانا ہے تو جبرائیل سے کرا دو، میکائیل سے کرا دو، یہ ملک الموت سے کیا دوستی؟ بھائی اس کا تو نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ اگر محفل میں نام آ جائے تو اتنا خطرناک ہے، فوراً آ جائے گا، لے کے چلا جائے گا۔ ملک الموت سے کون دوستی کرے گا؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں، سنو، تم دوستی کرو یا نہ کرو وہ تم سے دوستی ضرور کرے گا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ کیسے دوستی کرے گا؟ ہم تو دوستی نہیں کرنا چاہتے، فرینڈشپ کرنے نہیں چاہتے ملک الموت سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، جو شخص وقت پہ نماز پڑھتا ہے، خاموش، کتنی خاموشی سے سنا نہیں، جو شخص وقت پہ نماز پڑھے گا، چوتھے آسمان سے ملک الموت نیچے دیکھتا ہے کہ کون وقت پہ نماز پڑھ رہا۔ جب اس کا وقت آتا اور اللہ حکم دیتا کہ جا اس کی روح لے لے، تو وہ سیدھا نیچے نہیں آتا بلکہ جنت کے باغات میں جاتا، پھولوں کا ایک گلدستہ بناتا، بکے بنا کے نیچے آتا، اس مرد کے بعد اس مومن کے پاس آتا اور آ کے یہ کہتا کہ اے ولی اللہ، یہاں ولی کے معنی دوست کے لیے گئے، کہ اے ولی اللہ اس کو سونگ لے۔ تو اللہ کا رسول کہتا کہ جو وقت پہ نماز پڑھے گا اس کو وہ سونگاتا ہے، وہ اسمیل کرتا ہے گلدستے کو، تو اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے، جو وقت پہ نماز پڑھے گا۔ نماز کو چھوٹی چیز مت سمجھو، نماز کو چھوٹی چیز مت سمجھو۔ تمہارا امام بار بار اس پہ سٹریس کر، میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں بول رہا۔ ہماری مسجدیں، اگر مسجدیں آباد رکھو کہ ہر مسجد میں اللہ کے گھر پہ جا کے نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، نماز کو مت چھوڑو، اس لیے کہ نماز چھوٹی شیطان غالب آ گیا، اور جب شیطان غالب آئے گا تو تمہیں رزق کا پرابلم ہوگا۔ بہرحال میری ٹاپک نماز نہیں، میری ٹاپک کل من علیہا فان ہے، بس میں آ رہا اپنی ٹاپک، اور میں وقت پہ ختم کر دوں گا، میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، 1 گھنٹہ 5 منٹ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ، میں 12:30 تک مجلس ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کوشش یہ کرو کہ غدیر کے دن ہر مومن ایک مومن دوسرے مومن کو بلائے، ہر مومنہ دوسرے مومنہ کو بلائے۔ بچوں کو میں پلیز بول رہا ہوں، جیسا یہ معصوم بچے، لڑکیاں، ایک لڑکی دوسری لڑکی کو بلاؤ، یہ لڑکے اپنے دوستوں کو بلائے۔ کیوں؟ آپ بولیں گے بچے کیوں بلائیں، ہم تو بلا رہے نہیں۔ اگر تم نے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالی، ارے یار، لڑکیوں کو عادت ہو، آج وہ لڑکی ہے، کل شادی ہو کے کسی کے گھر جائے گی تو وہ اپنے وہاں پہ دعوت دے گی کہ بچپنے میں میرا باپ مجھے بلواتا تھا دوستوں کو، وہ ایک سائیکل بنے گی۔ تو بچوں کو بولو کہ تم اپنے کوئی فرینڈ کو بلاؤ، لڑکیوں کو بولو تم اپنی کوئی دوست کو بلاؤ، تمہاری بیٹی کو بولو کوئی ایک دوست کو بلا لے، مومنہ کو، آپ کسی کو بلائیں گھر میں۔ مثال کی طور پہ یہ ڈونٹ وری کہ یار 4 آدمی کی دعوت میں کیسے کروں۔ ایک چیز یاد رکھو، مہمان جو آتا ہے، تم جو 4 کو بلا رہے، اس کا رزق کا انتظام تم نہیں کر رہے۔ ارے یار، الحمدللہ الذی
جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، کہ مالک تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو دعوت دے رہے، آنے والا خود اپنے رزق کو لے کے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے دسترخوان پہ 4 آدمیوں نے آ کے کھایا۔ غدیر کے دن، وینسڈے آ رہی غدیر، چہارشنبے کے دن جب کھا کے جائے گا تو گھر کی جتنی بلائیں اور مصیبتیں لے کے چلا جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بلاؤ مہمان کو، کھلاؤ، گھر کی نحوستوں کو دور کرو۔ آپ سمجھے میری بات؟ تو غدیر کا کھانا مرنے والے کے لیے، اچھا آپ اس کے لیے بہترین عمل کیا کرو؟ آپ بلائیں۔ اب جیسا اس مرحوم کا انتقال ہوا، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ جب دسترخوان پہ بلاؤ کسی مومن کو تو آپ یہ دعا، میرے ایک ایک جملے غور سے سنو، مجلس کے بعد کوئی نیت پوچھے تو میں بتا دوں گا۔ اب جیسا یہ مرحوم ہے، ان کی اولاد اگر ہے، ان کی اولاد، بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تھی، اللہ ان کو خوش رکھے، صبر دے ان کو، تو ہر آدمی دسترخوان پہ جب کھانے میں بلائے دعا کیا کرے کہ پروردگار یہ جو میں کھانا غدیر کا کر رہا، یہ جو ایک مومن کو کھلا رہا، 1,24,000 نبیوں کا جو اجر تو مجھے دے رہا، پروردگار یہ سارا اجر میرے مرحوم باپ کو دے دے، میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم بھائی کو دے دے، میرے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو سلامت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے میں نے کھلایا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ لکھنؤ شہر میں جتنے مرحومین ہیں ان کو اس کا ثواب دے دے غدیر کے کھانے کا۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں، پھر بول رہا پوری دنیا میں اگر کسی مومن کی پہلی رات، اللہ یہ غدیر کا کھانا وہ کل تک تھے کھلا سکتے تھے، آج وہ نہیں کھلا سک رہے، آج ان کی پہلی رات ہے، تو مالک تو یہ کر، یہ پورا کھانے کا جو اجر تم مجھے دے رہا، تو یہ پہلی رات اگر کسی مومن یا مومنہ کی ہے تو اس کو اس کا اجر دے دے۔ یہ ذہن میں مت رکھو، یہ مت سوچو کہ تم نے اس کو دے دیا تو تمہارا اجر ختم ہو گیا، نو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ کبھی اللہ نہیں کرتا کہ اگر تم نے دوسروں کو دے دیا تو تمہارا ختم ہو گیا، نو، یہ دنیا کے بادشاہ ہے، یہ تو کائنات کا اور عالمین کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تم دوسرے کے لیے کرو گے، دوسرے کے لیے کرو گے، دوسرے کے لیے دعا دو گے تو اللہ تم کو اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ بولو کہ میرے مرحوم باپ کو دے دو، تو بہترین اجر، بہترین ایصال ثواب غدیر کے دن اپنے ماں باپ کو پہنچاؤ، ایک مومن کو دنیا میں کھانا کھلاؤ، 1,24,000 کا اجر لو، جو محلات، جو اجر تم کو وہاں ملے گا وہ غیر حساب عطا کرے گا۔ اور بہترین دوسری چیز یہ کہ سارے مرحومین کو تم نے جو تحفہ دیا غدیر کا، منو خاک کے نیچے تکلیف میں کوئی مومن ہے، کوئی پریشان ہے، کسی پہ عذاب ہو رہا، کوئی مصیبت میں ہے نیچے، ہم کو نہیں معلوم، تم نے غدیر کے کھانے کا تحفہ جب اس کو دیا اللہ کو کہ یہ مرحومین کو پہنچو، تو سب سے بڑا اجر یہ کہ رحمت کے فرشتے جیسے تمہارے گھر پہ آتے اسی طرح خبروں میں جاتے اور جا کر بولتے یہ جو نعمت آئی ہے یہ غدیر کی نعمت ہے جو اللہ دے رہا تم۔ چل بات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت ہے ولایت مولا کائنات، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ وہ ساری نعمت ہے، میرا ریکویسٹ کر رہا سب سے کہ غدیر کو ڈونٹ مس دس عید، اس دن اپنے مرحومین کو بخشواؤ، ایسے بخشواؤ کہ نام علی پہ ان کو اللہ معاف کر دے اور وہ نعمتیں ان کو خبر میں مل جائے، سارے لوگ تم کو دعا دیں گے۔ بس آخری بات، غدیر کا دن ہو یا کوئی دن ہو، ایک عمل ایسا ہے دوستو جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے، میں نے بہت بولا اس کے اوپر، لکھنؤ میں بھی، دوسرے شہر، دوسری مجلسوں میں، پوری دنیا میں بولا ہوں یہ بات، الحمدللہ میکسیمم لوگ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن مرنے والے کا ثواب اس میں کتنا ہے وہ دیکھ لو۔
یہ میں پہلی مرتبہ بول رہا لکھنؤ میں، یہ ابھی میں نے یہ روایت دیکھی، چھٹے امام سے بھی یہ روایت، یہ بات مجھے لکھنؤ میں بڑی اچھی لگتی، پورے یو پی میں، کہ امام کا نام نہیں لیا، صرف بتایا کہ چھٹے امام تو آپ نے صلوات پڑھ دی، اللہم صلی اللہ، بہت اچھی بات۔ دوسرے شہروں میں اگر نام لیں گے تو صلوات ہوتی، یا امام کے نمبر کے ساتھ آپ صلوات پڑھتے، بہت اچھی بات۔ اس لیے کہ صلوات، ایک صلوات اگر امام قبول کر لے تو رحمت ہی رحمت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ صلوات پڑھی، اپنے اپنے دلوں میں یہ نیت کر لو کہ میں نے یہ صلوات پڑھی نا، پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم باپ کو دے دے، میری مرحوم ماں کو دے دے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں، ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ ایک صلوات کا اجر تمہارے باپ اور ماں کو نیچے کیا ملے گا۔ جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے مرنے کے بعد تو پتا چلے گا کاش پوری زندگی صلوات پڑھتا ہی گزار دیتا۔ 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، 5 times 9 times گاڑی ڈرائیو کر رہے، اسکوٹر پہ جا رہے، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے، رکشہ پہ جا رہے، ایک دم تمہارے باپ کا خیال آیا، ماں کا خیال آیا، زندہ ہے تو، مر گئے تو 5 صلوات پڑھ لو۔ واک کر رہے، 5 مثال دے رہا، 9 صلوات پڑھ لو، پڑھ کے بولو اللہ اس 9 صلوات کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ تو مر گئے تو اس کا ثواب، زندہ ہے تو یہ آپ بولو گے 9 صلوات کا ثواب سے میرے ماں باپ کو صحت دے دے۔ تو یہ تم نے جب امام کے لیے اور ماں باپ کے لیے دعا کی صحت کے لیے، تو تمہارے جتنی بڑی بیماریاں آنے والی تھیں، آج جو بلائیں آنے والی تھی، جو تکلیف آنے والی تھی، یہ 9 صلوات نے دوسروں کے لیے تم نے کیا تو اللہ تم کو صحت دے دے۔ اور یہ بولو ہر وقت کہ اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے، ماں باپ کے لیے حق ادا کرو۔ اب سنو ایک روایت، اسی پہ مجلس تمام۔ آغا بہجت، سب جانتے ہیں آغا بہجت کون سی شخصیت ہے۔ آج سے 6 سال یا 7 سال پہلے آپ کی وفات ہوتی ہے، معلوم ہے سب کو۔ آغا بہجت ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے، 21ویں صدی کا۔ یہ ایسا عارف ہے، یہ ایسا علی والا ہے کہ جس کے سامنے سے اللہ نے زندگی میں ولایت علی کا وہ اجر دیا۔ غور سے سنو، میں بالکل آخری حصے میں ہوں اور میں ایک عظیم تحفہ دے کے جا رہا آج یہ مجلس۔ وہ آغا بہجت، وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ 21ویں صدی میں 1437 ہجری نہیں، پورے 21 سینچری میں اللہ نے اس بندے کے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تھا، تقوی کی وجہ سے، ولایت علی کی وجہ سے۔ ایسا عارف تھا، ایسا امام علی کا چاہنے والا تھا کہ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ سکتے تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے جاتے تھے، سر جھکا لیتے۔ جب کوئی سامنے جاتا، یہ تو اللہ ستار العیوب ہے، یہ جو میرا کرتا ہے وائٹ کلر کا ہے، کوئی دھبا آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے کرتے پہ، بالکل صاف۔ ان آنکھوں سے آپ جب دیکھ رہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ کرتا بالکل برائٹ ہے، بالکل برائٹ ہے، نو اسپاٹ، نتھنگ۔ لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو پتہ نہیں اس پہ کتنے دھبے۔ میں نے کسی اور کی مثال نہیں دی، اپنی مثال دی۔ پتہ نہیں میرے جسم پہ میرے گناہوں کے کتنے دھبے۔ یہ اس کا کرم ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ اس نے جب سماج میں میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے عزت کے ساتھ مجھے پیش کیا۔ آغا بہجت وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے سے اللہ نے اس حجاب کو ہٹا دیا تھا کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے جاتا، ان کے سامنے جاتا، پورا ان کے سامنے وہ ایکس رے آ جاتا سامنے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا کیا، سب سامنے آتا۔ آغا بھی ایسا سر جھکا کے جاتے، لیکن آغا آپ کی اور میری طرح نہیں۔ اگر کسی کا دیکھتے تو جا کے مارکیٹ میں بولتے نہیں تھے،
اسی لیے ان کو پاس یہ تقویٰ تھا، یہ پائسنس تھی، سر جھکا کے جاتے۔ آغا بہجت کے ایک استاد تھے سید علی قاضی، میرا وقت ہو گیا، سید علی قاضی، آخری واقعہ کہ کیا چیز تم مرنے والے کو دو، کلو من علیہا فان کے ساتھ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ سید علی قاضی نام لے رہا، یہ آغا بہجت کے استاد، سید علی قاضی کا انتقال بہت زمانہ پہلے ہوا، وہ آغا بہجت کے خواب میں آئے۔ آغا بہجت نے ان سے پوچھا کہ استاد، اب سوچو آغا بہجت اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کے استاد کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنی عظیم پرسنالٹی ہوگی۔ انہوں نے اپنے استاد سید علی قاضی سے پوچھا کہ سید یہ بتائیے کہ آپ اتنا اپنے شیعت کے لیے کام کیا، اتنا اپنے امام علی کے لیے کام کیا، اتنی کتابیں لکھی، بڑا اجر ملا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اجر ملا۔ پلیز غور سے سنو، آغا بہجت نے کہا کیا آپ کو خبر میں جانے کے بعد، لحد میں جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر ملتا یہاں پہ؟ آغا بہجت نے کہا وہ کون سا ایسا آپ کا عمل تھا جس کا اجر لحد میں اللہ نے سب سے زیادہ دیا، اس سے بڑا کوئی اجر ہی نہیں۔ وہ کام کون سا تھا اور آپ کو کیا فیل ہوا، کیا احساس ہوا کہ کاش یہ کام میں زیادہ کرتا دنیا میں تو مجھے کتنا ملتا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں ایک کام ایسا، میری ساری عبادتیں، آپ غور سے سنو یہ میرے جملے، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری کتابیں جو لکھی وہ ایک طرف، ساری میرے عمال ایک طرف، ایک عمل ایسا ہے کہ اگر میں دنیا میں مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کاش میں یہ عمل دن میں 3 دفعہ کرتا، 4 دفعہ کرتا، 5 دفعہ کرتا، 10-12 منٹ کا عمل ہے، اگر میں زیادہ کرتا تو سب سے زیادہ اجر تو اس کا ملا۔ آپ سنیں گے حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی۔ میں کوٹ کر رہا آغا بہجت کو، سید علی قاضی کو کوٹ کر رہا، مقصد صرف یہ کہ اگر میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے میری سی ڈی سنے، یا مجلس میں جو مومنین مومنات بیٹھے جو سن رہے مجھے، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ I just want this to listen properly۔ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا، آپ کے اجر کی بات کر رہا۔ ہم کو نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی، we don't know۔ آغا بہجت جیسی شخصیت پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس پہ آپ کو سب سے زیادہ اجر ملا اور آپ کو یہ فیل ہوا، احساس ہوا کہ کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا دنیا میں تو کتنا اجر ملتا۔ سوچیں گے انہوں نے کیا کہا؟ سید علی قاضی نے کہا زیارت عاشورہ۔ پہلے سن لو پورا، زیارت عاشورہ سب پڑھتے، یہ سنا آغا بہجت نے کہا زیارت عاشورہ سب سے زیادہ مرنے کے بعد یہ کام آئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ اب سنو کیسے؟ تو سید علی قاضی استاد نے آغا بہجت سے کہا کہ آغا تم زیارت جب مکمل کرتے سجدے میں جاتے؟ انہوں نے کہا ہاں جاتے سجدے میں۔ کہا سجدے میں زیارت مکمل ہوتی ہے، آخری حصہ زیارت کا، سجدے میں تم جا کے ایک لائن کی دعا پڑھتے، وہ کیا پڑھتے؟ پلیز غور سے سنو۔ کہا ایک لائن کی تم دعا پڑھتے نیچے سجدے میں جا کر۔ بہجت تم کیا پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ کہا یہی تو جملہ ہے کہ پروردگار خبر میں شفاعت حسین دے۔ کہا عاشورہ پڑھنے سے جتنی دفعہ بولو گے اتنی دفعہ حسین کی شفاعت ملے گی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ میری خواہش آپ سے،
ایون غدیر کے دن یہ زیارت پڑھو، 365 دن پڑھو، صبح شام پڑھو، اور یہ بولو کہ اللہ میرے مرحوم ماں، میرے مرحوم باپ کو شفاعت حسین دے دے۔ بس حسین کریم ابن کریم کا نام ہے، ایسے غریب کا نام حسین ہے کہ جس کا روز عاشور یہ جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ امام کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ رسول کا نواسا کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، رلا رلا کے مارا گیا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا۔ قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن یاد آ گئے، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی۔ علی اصغر کا پانی مانگ رہے تھے، آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے۔ دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کو پانی مانگنے پہ میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ میرا مولا یہ سوچ کے روتا تھا کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، مولا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرے۔ حسین اس غریب اور مظلوم کا نام کہ اسی زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور۔ والوتر الموتور ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھٹے امام نے اس جملے کو نہیں رکھا بلکہ پورا ایک مرثیہ ہے، والوتر الموتور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ عزیزو، 11 محرم کی صبح کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی زینب نے مقتل میں دیکھا کہ چوتھا امام ایک لاش کے قریب ٹھہرا ہوا، سر سے پیر تک کانپ رہا۔ امام کو جب دیکھا تو شہزادی زینب امام زمانہ زیارت نائیہ میں اپنے دادی زینب کو سلام کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب نے اون سے دیکھا کہ چوتھا امام حسین کی لاش کے قریب ٹھہرا ہوا، سر سے پیر تک کانپ رہے، تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرایا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زینب اون سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ تیرا حسین ہے نانا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج اس مرنے والے کا چہلم ہے، یہ مرنے والا ذاکر حسین بھی تھا، بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ اللہ ان کے ایک ایک مصرے کا جو اہل بیت کی شان میں انہوں نے لکھا اس کا اجر عظیم عطا کرے، ان کے اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ بڑا نام تھا، بڑا کام کیا، ڈاکٹر تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مدح اہل بیت کرتے تھے، ذاکر حسین تھے۔ پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے مولا کی شان میں، اور ایک ایک مصرے کے بدلے میں امام اس کو اجر دیتا ہے، ایک خسر عطا کرتا ہے، ایک مصرے کے بدلے میں ایک خسر جنت، معصوم کا وعدہ ہے۔ اور چہلم ہر مرنے والے کی آخری خواہش ہوتی، خاندان والوں کی بھی خواہش۔ چہلم میں دور دور سے لوگ جمع ہو جاتے، ان کے چہلم میں بھی
دہلی سے بھی لوگ آئے، نوئیڈا سے بھی لوگ آئے، ان کے وطن سے بھی آئے، بلگرام سے بھی آئے، ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے کہ یہ مرنے والے کا آخری کام ہے۔ چہلم کے بعد گھر والوں کو قرار بھی ہو جاتا، ہر آدمی آ کر چہلم میں پرسہ ضرور دیتا گھر والوں کو۔ ابھی مجھے مجلس میں جب میں آ رہا تھا تو ملایا گیا کہ یہ ان کے فرزند ہیں، میں نے آگے بڑھ کے ان کو سینے سے لگایا، باپ کا پرسہ دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ بیٹے کو پرسہ دیا جاتا۔ یہ ایک جملہ میں نے کہا نہیں، آج 1400 سال کے بعد بھی جب کسی کا باپ مر جاتا تو بیٹے کو جا کے پرسہ دیا جاتا۔ ہائے میرا چوتھا امام، ہائے میرا چوتھا امام، میرے امام کو پرسہ ایسے دیا گیا، تازیانے مارے گئے، مولا کا بستر جلایا گیا، چوتھے امام کے سامنے حسین کی بیٹیوں کے تماچے مارے گئے، بھائی دیکھتا رہ گیا، سکینہ زمین پہ تڑپنے لگی۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے۔ ہر طرف سے لوگ آئے چہلم کے لیے، گھر والوں کو پرسہ دیں گے، چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر کو۔ ایک چہلم، ایک مومن کا چہلم کے اتنا اہتمام، ہر گھر والے کی خواہش ہوتی کہ میرے باپ کا چہلم، میری ماں کا چہلم، میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو، بہنوں کی خواہش کے بھائی کا چہلم ہو، سب کی خواہش ہوتی کہ چہلم دھوم سے ہو۔ کتنا اہتمام ہوا، اتنی دور دور سے لوگ آئے۔ دوستو، ایک غریب کا بھی چہلم تھا۔ جب پہلا چہلم آیا، بہن نے کہا میرے ماں جائے تیرا چہلم آ گیا۔ بھیا زینب چہلم کیسے کرے؟ چوتھا امام اسیر طوق و زنجیر میں، سکینہ بیٹی موجود ہے، باپ کا چہلم نہیں کر سکتی۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا۔ لیلا نے کہا علی اکبر تیرا چہلم آ گیا بیٹا۔ آج کائنات میں جیسے حسین کا چہلم ہوتا، کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خواہش تھی، یہ میرے بہن کی تمنا تھی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو۔ اور جب جناب زینب قافلے کو لے کر آئیں، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، میدان کربلا پہنچا، اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ روتے ہوئے دعا کرو کہ ہم کربلا جائیں انشاءاللہ۔ آپ انصاف سے بولیے، ماشاءاللہ اتنے زائرین یہاں ہیں جو گئے ہیں، اللہ ان کو بار بار کربلا کی زیارت کو بلائے، اور جو نہیں گئے اللہ جلد سے جلد زیارت حسین ابن علی۔ آج کربلا میں کتنی شان ہے، جب زائر جاتا ہے کربلا تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی کربلا ہے۔ پہلی مرتبہ جب کربلا پہنچتا ہے تو کتنا بازار سجا ہوا ہے، کتنی روشنی ہے، کیا رونق ہے میرے مولا کے روزے پر۔ رات بھر ایک روشنی ہے، ادھر سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، سب کی زبان پر ایک جملہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ لیکن دوستو، ہمیشہ سے کربلا ایسا نہیں تھا۔ جب پہلی مرتبہ بہن کربلا آئی، بی بی نے جب یہ اونٹ سواری آئی تو محمل کے پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پر نگاہ ڈالی تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، چند خبریں تھیں، چند لہت تھی۔ زینب کا دل بھر آیا، 11 محرم کا وہ منظر یاد آیا جب میں گئی تھی تو لاشیں تھیں۔ آج کربلا میں چند لہت ہے، چند خبریں ہیں۔
آپ ہی کے شہر کے مشہور شاعر مرزا دبیر جو نخاس میں دفن ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سلامت علی دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں کہا کہ جب بی بی زینب پہلی مرتبہ کربلا پہنچی، چہلم کا دن تھا، پورے کربلا کے میدان میں سناٹے کو دیکھا، خاموشی کو دیکھا، تو بہن کا دل پھٹ گیا۔ زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا۔ سلامت علی دبیر کہتے ہیں کہ بی بی نے تڑپ کے کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ پھر کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین۔ ارے بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ آج جو لاکھوں لوگ جا کے حسین کو سلام کرتے، یہ زینب کی خواہش ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، خبر حسین پہ اپنے رخسارے کو رکھا اور رکھ کے کہا بھیا تیری زینب آئی، بھیا میں شرمندہ ہوں سکینہ ساتھ نہیں آئی، بھیا میں تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ زینب نے اتنا ہی کہا، بس مجلس ختم کر دی، مصیبت کا ذکر نہیں کیا، حسین سے کچھ نہیں کہا، اتنا ہی کہا تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ کیا مصیبت گزری وہ بی بی نے حسین سے نہیں کہا، بلکہ اپنے مقام سے اٹھی، چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ میرا بھائی عباس کہاں ہے۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، کہا بھائی بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے۔ امام نے اشارہ کیا، زینب خبر حسین سے اٹھی، دور سے عباس کی خبر نظر آئی، چلتی ہوئی گئی، جیسے ہی نزدیک پہنچی عباس کی لحد کو دیکھا، عباس کی لحد بہت چھوٹی ہے، زینب بیٹھ گئی، کہنے لگی میرا بھائی تو شیر تھا، لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے کہ عباس کی لاش پامال ہو گئی۔ زینب قبر عباس پہ گئی، کہا عباس بہن واپس آئی لیکن بازوؤں میں رسن باندھی گئی، کوفے کے بازاروں میں جا کے آ رہی، شام جا کے آ رہی، عباس سکینہ کو چھوڑ کے آ رہی، تم زندہ ہوتے زینب کی پیٹھ پہ تازیانے نہیں آ